السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے، میں ہوں لینا شگری۔ آج کا دن عدالتی فیصلوں کے حوالے سے خاصا اہم رہا کہ جب 3 بڑے فیصلے عدالتوں سے جاری ہوئے اور سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ بلے کے انتخابی نشان کی عدالتی جنگ کے تازہ ترین مرحلے میں پی ٹی آئی کی ایک بار پھر جیت ہوئی اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو ختم کر دیا۔ 2 روزہ سماعت کے بعد آج پشاور ہائی کورٹ نے اپنا مختصر فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے 22 دسمبر 2023 کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دیے جانے کا حکم نامہ غیر قانونی ہے۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 209 کے تحت پی ٹی آئی کا پارٹی سرٹیفکیٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کرنے کے احکامات دیے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی قرار دیا کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز 2017 کے تحت اپنا انتخابی نشان دیے جانے کی حقدار ہے۔ عدالت کے بعد پی ٹی آئی وکیل بیرسٹر علی ظفر نے پارٹی سرٹیفکیٹ جاری نہ ہونے کی صورت میں صورتحال کے سنگین ہونے کا اشارہ کچھ یوں دیا۔ اب بہت ہو گیا۔ اگلے 15 منٹ میں اگر انہوں نے الیکشن سمبل نہ ڈالا تو وہ ایک کنٹیمپٹ ہوگی، اور اب پھر میرا خیال ہے قوم بھی برداشت نہیں کرے گی اور ہائی کورٹ بھی برداشت نہیں کرے گا اور عدالتیں بھی برداشت نہیں کریں گی۔ بیرسٹر علی ظفر کا موقف تو اپنی جگہ، مگر عدالتی فیصلہ جاری ہونے کے 8 گھنٹے گزر جانے کے باوجود الیکشن کمیشن نے نہ تو پی ٹی آئی کا پارٹی سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے اور نہ ہی بلے کا نشان الاٹ کیا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو عدالتی فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی کا انتظار ہے اور الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر غور کے لیے کل یعنی 11 جنوری کو ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ یہ مسلسل دوسرا موقع ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے عدالتی احکامات کے باوجود پی ٹی آئی کو بلے کا نشان جاری نہیں کیا۔ اس سے قبل 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن کو عبوری طور پر بلے کا نشان دینے کے احکامات جاری کیے تھے، مگر اس حکم نامے کو الیکشن کمیشن نے چیلنج کر دیا تھا، جس کے بعد بلے کا نشان پی ٹی آئی سے ایک بار پھر چھن گیا تھا۔ پی ٹی آئی بلے کے لیے عدالتی جنگ کے علاوہ آج کی دوسری اہم ترین خبر سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ ہے۔ جسٹس نقوی کے خلاف مس کنڈکٹ کے الزامات پر سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو 28 اکتوبر کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا، جس کے بعد ان کے خلاف یہ کارروائی شروع ہوئی تھی۔ تاہم بعد میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور اس معاملے کی سماعت سپریم کورٹ میں جاری تھی۔ صدر مملکت کے نام لکھے گئے اپنے استعفے میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے یہ موقف اختیار کیا کہ موجودہ حالات میں وہ بطور سپریم کورٹ جج کام نہیں کر سکتے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے استعفے سے قبل سپریم جوڈیشل کونسل کو آج شو کاز نوٹس کا تفصیلی جواب بھی جمع کرایا، جس میں انہوں نے خود پر عائد الزامات کی تردید کر دی۔ اس کے سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس میں جسٹس یایا آفریدی نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ بڑے بینچ کا فیصلہ چھوٹے بینچز تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کیس کو 9 رکنی لارجر بینچ کو سننا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے اس فیصلے کو نظرثانی اپیل میں 6 رکنی بینچ نے ختم کرتے ہوئے 9 مئی مقدمات میں گرفتار سویلینز کے فوجی ٹرائل کو بحال کر دیا تھا۔ آج کی چوتھی اہم ترین خبر سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سے متعلق تھی، جن کی وفات کے بعد سپریم کورٹ نے آج سنگین غداری کیس میں ان کو خصوصی عدالت کی جانب سے دی جانے والی سزائے موت کو عدم پیروی کے باعث بحال رکھا ہے۔ سوال سے آگے میں ہمارا فوکس یہ رہے گا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بلے کے انتخابی نشان کی قانونی جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہے یا پکچر ابھی باقی ہے۔ عدالتی حکم نامے کے باوجود الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کو سرٹیفکیٹ جاری نہ کرنا کیا بتا رہا ہے؟ کیا لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے پر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے خلاف اب باقاعدہ ایک فریق بن چکا ہے؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دے کر اپنے خلاف الزامات سے جان چھڑوا لی ہے۔ کیا سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے ٹھوس قانونی وجوہات موجود ہیں؟ اور کیا جنرل پرویز مشرف کی وفات کے بعد بھی سنگین غداری کا کیس ان کا پیچھا کرتا رہے گا؟ اور ناظرین، اس وقت ہم سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رؤوف حسن صاحب، ترجمان پاکستان تحریک انصاف۔ رؤوف صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ رؤوف صاحب سب سے پہلے تو آج جی بہت شکریہ رؤوف صاحب، آج جو یہ پشاور ہائی کورٹ سے ایک بڑا ریلیف آپ کی جماعت کو، آلدو آپ لوگ امید بھی کر رہے تھے اور تمام لیگل فورم سے ہی وہ امید کی جا رہی ہے کہ جو آپ لوگ سٹرگل جس طرح سے ایک بیٹل لڑ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ پر اعتماد ہیں کہ آپ لوگ کو ریلیف بھی انہی لیگل فورم سے ملتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن رؤوف صاحب، کیا وجہ ہے کہ 8 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آپ کا پارٹی سرٹیفکیٹ ابھی تک ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں اب تک آپ لوگ کا انتخابی نشان آپ کو الاٹ نہیں ہوا؟
دیکھیے الیکشن کمیشن کے کانڈکٹ کے اوپر کوئی دو آرا نہیں ہے. الیکشن کمیشن ایک انتہائی بائسڈ، ایک انتہائی پریجوڈسڈ ادارہ ہے، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ بھی اس سے زیادہ بائسڈ اینڈ پریجوڈسڈ شخص ہے. تو مجھے میرے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حتی الوسع کوشش کریں گے کہ یہ کام نہ ہو. لیگل کانٹیکسٹ میں ابھی ان کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں with a plea to revise the decision of the پشاور ہائی کورٹ. وہ جائیں گے، ضرور جائیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید اپلوڈ نہ کریں in spite of a specific order by the court. انہوں نے کہا ہے، جو پوائنٹ نمبر 3 ہے اس میں کہا کہ یہ جو it is further held that and declared that Pakistan Tehreek Insaf is entitled to the election symbol strictly in terms of section 215 and 217 read with any other enabling provision of the Election Act and election rules. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک اس کو، جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے، اس کو ہم ابھی تک اپنی ویب سائٹ کے اوپر نہیں ڈالا، اور میں امید بھی نہیں کر رہا کہ وہ اینی ٹائم سون وہ کریں گے. میرا خیال ہے وہ پہلے جو سپریم کورٹ کی آپشن ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے اور اس کے بعد یہ ایسا کریں گے. میں آپ کو رؤوف صاحب اس کی وجہ بھی بتا دیتی ہوں. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جب میں نے رابطہ کیا تو وہاں سے ذرائع نے یہ بتایا کہ چونکہ ان کو آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں ملی، اور ان کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ اس وقت جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا تب وہ موجود نہیں تھے، سو لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ آرڈر ہی نہیں ملا ابھی تک. وہ کل تک کا انتظار کریں گے. سو آج کی تاریخ میں اگر آپ کی جماعت، آپ لوگ ہوپ کر رہے ہیں، امید رکھے ہوئے ہیں کہ ویب سائٹ پہ جاری ہو جائے گا، تو وہ تو نہیں ہونے جا رہا جب تک ان کو آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں مل جاتی، جس کے بعد وہ یہ ڈیسیشن لیں گے کہ آیا کہ نیکسٹ پلان آف ایکشن ان کا کیا ہوگا، لائے عمل کیا ہوگا. اور آپ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امید ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہی میں اگلا ایک جو پڑاؤ ہے وہ، اور جو آخری مرحلہ ہوگا وہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا. جی، میری کم از کم میری ریڈنگ تو یہی ہے، اور میرے ساتھیوں کی ریڈنگ بھی یہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا آپشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایکسرسائز کریں گے. دیکھیے اگر یہ ادارہ جو ہے یہ پریجوڈسڈ اور بائسڈ نہ ہوتا تو یہ مطلب پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کیا کوئی وہ سیکرٹ تو نہیں ہے نا، یہ تو پبلکلی اناؤنس کی گئی ہے، پبلک ڈومین میں موجود ہے. اور ان کے بندے جو ہیں، ان کا وہاں الیکشن کمیشن کا آفس ہے پشاور میں، کیا وہ جا کے سیکیورٹی کر سکتا تھا اگر یہ انٹرسٹڈ ہوتے؟ لیکن یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ کرنا نہیں چاہتے. میری کنٹینشن یہ ہے، اور یہ پاسٹ میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف ہر وہ کام کیا ہے جو کہ ان کی ڈومین میں ہی نہیں تھا. آج یہ جو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے، اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ کنسیڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کام کیا ہے وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتی، وہ ایکسرسائز ہی نہیں کر سکتی ایسی پاور کہ پارٹیز کو بین کرے اور وہ ان کو الیکشن سمبل جو وہ ڈینائی کرے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ہو رہی ہیں اور لگاتار ہو رہی ہیں. جیسا کہ آپ جانتی ہیں، مجھ سے بہت بہتر جانتی ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو 5 حکومتیں ہیں وہ 5 کی 5 انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے اور انلیگل بھی ہے، بیکاز دے ہیو لیوڈ پاسٹ دی مینڈیٹڈ 90 days period for which they were constituted. They're all caretaker governments which have assumed the role of a permanent government of the country. So یہ تو ایک تماشا ہے، اور سپریم کورٹ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ چپ بیٹھی ہوئی ہے، چپ تو بہرحال نہیں بیٹھی ہوئی ہے. رؤوف صاحب، آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے جو کلین چٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی گئی، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا معاملہ ہو، تو آپ کو بہرحال آپ کا جو الیکٹورل سمبل ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کیس کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیسائیڈ کرتا ہے سپریم کورٹ جانا اور اس کو چیلنج کرنا، سو آپ کو ایک بار پھر اپنا انتخابی نشان خطرے میں پڑتا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے سپریم کورٹ میں میری آج بہت سے لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے، اور وہ نیسیسریلی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہے جی کہ اس ڈیسیشن کے بعد یہ انتہائی امپروبیبل ہے کہ سپریم کورٹ اس ڈیسیشن کو ریورس کر سکے گی، اور انہوں نے اس کی لیگل وجوہات جو ہیں وہ پیش کی ہیں. آئی ناٹ بینگ اے لائر، آئی آف کورس انڈرسٹوڈ دی جسٹ آف اٹ، بٹ وہ جو ٹیکنیکل وجوہات، جو لیگل وجوہات دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے جینوئنلی ایکسیڈ کیا ہے اپنی لمٹ کو، اپنی ڈومین کو، اور وہ فیصلے کیے ہیں جو کہ یہ فیصلے ایکسرسائز نہیں کر سکتی تھی. اس کی پاورز اس کے پاس نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، الیکشن ایکٹ میں یا الیکشن رولز میں کہیں بھی نہیں ہے، یا کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. تو وہ میں نے ان کے ساتھ ڈیٹیل میں گفتگو ہوئی ہے. میں اس کیسز کے اوپر کہتا ہوں کہ ہاں الیکشن کمیشن میں جائیں گے اور وقت ضائع ہوگا اور تماشا لگے گا اور ڈرامہ ہوگا، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کو ریورس نہیں کر سکے گی. لیکن پھر یہ کہتے ہیں نا کہ اس لینڈ آف دا پیور میں کوئی بہت سی انہونی باتیں ہوئی ہیں اور بہت سی انہونی باتیں ہو رہی ہیں، تو شاید یہ بھی ایک اور انہونی بات ہو جائے جو ہو جائے. تو ایک اور انہونی بات کے لیے آپ کی پارٹی بہرحال تیار ہے، خاص کر ان دا کانٹیکسٹ جبکہ فورسز جو ہیں، جو پاور ویلڈرز ہیں اس ملک میں، وہ ڈٹرمنٹ لگتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں اگر جانے بھی دینا ہے، اول تو جانے نہیں دینا، اگر جانے بھی دینا ہے تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں لولا لنگڑا کر کے بھیج. لیکن ہم تیار ہیں
ہم نے الیکشن کا گراؤنڈ 4 فیٹ نہیں کرنا، وہ نہیں چھوڑنا. ہم ہر کنسٹیٹوئنسی میں لڑیں گے اور ڈٹ کے لڑیں گے اور الیکشن جیتیں گے. لیکن رؤوف صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بائسڈ ہے، پریجوڈسڈ ہے، چیف الیکشن کمیشنر سے حوالے سے آپ لوگ کے سنگین جو آپ لوگ کے تحفظات ان سے متعلق موجود ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، سو اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان دونوں کے ساتھ بیک وقت دو محاذوں پر پاکستان تحریک انصاف لڑائی لڑنا افورڈ کر سکتی ہے؟ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. لڑائی کا لفظ میں استعمال ہی نہیں کرتا اپنی جگہ میں. میں جب بھی بات کرتا ہوں میں جدوجہد کی بات کرتا ہوں. پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں لڑتی نہیں ہیں. سیاسی جماعتیں جدوجہد کرتی ہیں اپنے اہداف کے حصول کے لیے. پر پی ٹی آئی بھی جدوجہد کر رہی ہے اپنے اہداف کے حصول کے لیے. وہ اہداف کیا ہیں؟ وہ کانسٹیٹیوشنلزم ہے، وہ جمہوریت ہے، وہ عوامی حقوق ہیں، وہ ہیومن رائٹس ہیں. یہ سب چیزیں ان کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اس ملک میں مطلب فار آل ٹائم ایک چیز کلیئر ہو جائے کہ یہ ملک جو ہے یہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے بل بوتے کے اوپر ہی آگے بڑھ سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے. اگر اسی قسم کے شب خون مارے گئے جو کہ پاس میں مارے جاتے رہے ہیں اس ملک کے اوپر، تو آپ نے ملک کا حال دیکھ لیا. آج یہ تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. آج اس کے اوپر جتنا قرضہ ہے وہ اس میں سکت ہی نہیں کہ آئندہ 500 سالوں میں وہ ادا کرے. کہاں جائے گی یہ؟ کہاں جائے گا ملک یہ؟ کہاں جائے گی قوم یہ؟ اس وقت ہم اکنامکلی انفیبلڈ نہیں ہیں بلکہ ہم اکنامکلی کیپٹیو کنٹری ہیں. اور جن کے ہاتھ میں جنہوں نے ہمیں کیپٹیو کیا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں اور ہم بالکل آنکھیں بند کر کے ان کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جی جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک کو وہ کس طرف دھکیلتے جا رہے ہیں. اس ملک کو فوری طور کے اوپر فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ضرورت ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا پلینگ گراؤنڈ ملنا چاہیے تاکہ عوام اپنا جینوئن مینڈیٹ جو ہے وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو دے سکے. وہ پولیٹیکل پارٹی کو حکومت کرنے دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا ویژن، اپنا ایجنڈا جو ان کا پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکے ملک اور عوام کی بھلائی کے لیے. یہ انٹرونشن جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ، بہت ظلم ہو گیا ہے. اور رؤوف صاحب آپ نے قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ لڑائی نہیں ہے، یہ ایک سٹرگل ہے، یہ ایک جدوجہد ہے. بٹ عمران خان صاحب اور ان کا جو آرٹیکل گزشتہ ہفتے سے زیر بحث ہے، زیر موضوع ہے، اس حوالے سے بڑے اعتراضات اٹھائے گئے. ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کیونکہ آپ کی پارٹی کا آلریڈی ایک موقف ایک نظر آ گیا جس میں کلیریفیکیشن بھی آپ لوگ نے اس وضاحت جو ہے وہ طلب کی ہے، جس نے یہ بات کہی بھی ہے، جس میں نشر ہوئی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ آرٹیکل لکھا گیا. لیکن ہم اس کے کانٹینٹ کے حوالے سے ضرور بات کریں گے جس میں عمران خان صاحب سابقہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک اپنا جو موقف ہے، اپنا سٹانس ہے، اس کو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے. سو آپ اس موقف کی تائید کریں گے جہاں پر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، ایک پلینگ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں دی جا رہی. دیکھیے عمران خان صاحب، اس آپ کے سوال کے میں نے دو پیرائے میں جواب دوں گا. نمبر ایک بات یہ کہ جو انہوں نے لکھا ہے آرٹیکل، یہ کچھ اور نہیں ہے سوائے کمپائلیشن آف فیکٹس. حقائق کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے اور 2 صفحوں کے اوپر انہوں نے ان کو لکھا ہے. کوئی بھی بندہ اسے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جس طرح سے انہوں نے حقائق کو بیان کیا ہے اسی طرح سے حقائق ہوئے. اب یہ پاسٹ کی بات ہے، ماضی کی بات ہے. ہم مستقبل میں قدم رکھنا چاہتے ہیں اور مستقبل میں اس ملک کے لیے دیکھیے اس کے اوپر گہرے زخم لگے ہوئے ہیں جن میں سے خون رس رہا ہے. اس ملک کو نشتر کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک کو ہیلنگ کی ضرورت ہے. اس ملک کو مرہم لگانے کی ضرورت ہے. اس کے زخموں کے اوپر مرہم لگنی چاہیے. ہم اقتدار میں آ کے وہ مرہم لگانا چاہتے ہیں اس ملک کے اوپر. اس کے اندر جو ڈویژنز کریٹ کی گئی ہیں ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم پاسٹ میں نہیں رہنا چاہتے. خان صاحب نے پاسٹ کی بات کی ہے، حقائق پر مبنی پاسٹ کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے بارہا کہا ہے، بسا اوقات کہا ہے that all belongs in the past. We don't want to rake it up again. ہم اسی پاسٹ میں، اسی زخم پاسٹ میں نہیں رہنا چاہتے. ہم ایک نیا مستقبل جو ہے اس ملک کے لیے کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ مستقبل جو ہے وہ امید کا مستقبل ہے، وہ ترقی کا مستقبل ہے، وہ خوشی کا مستقبل ہے، وہ عوام کی جو ایمبیشنز ہیں، ان کی جو ڈریمز ہیں، ان کے جو خواب ہیں، ان کو قبولیت بخشنے کا مستقبل ہے. ہم ایسے مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے آپ مینیفیسٹو میں بھی دیکھیں گے جو میرا خیال ہے کہ ہم اگلے ویک میں انویل کر سکیں گے. ہم اس کو پبلک کر دیں گے. لیکن رؤوف صاحب اپنے آرٹیکل میں خان صاحب نے آخر میں یہ بھی ضرور مینشن کیا ہے کہ وہ مستقبل کے منظرنامے کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ڈیل کے نتیجے میں لایا جا رہا ہے.
بالکل حقیقت ہے، اس سے کون انکاری ہے؟ اس کو جیسے لایا گیا ہے، جیسے اس کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے، جیسے اس کو لایا گیا ہے، جیسے اس کے مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے گئے ہیں، کیا اس سے کوئی انکاری ہے؟ کیا کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے کہ وہ کس پلان کے تحت اس کو واپس لایا گیا ہے؟ کورٹس نے تقریباً 3-4 ہفتوں میں اس کے اربوں روپے کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو رائٹ آف کر دیا ہے، اس کو تمام ایکوزیشن سے آزاد کر دیا ہے۔ اس طریقے سے ریاستیں چلتی ہیں، اس طریقے سے جوڈیشری چلتی ہے، اس طریقے سے عدالتیں چلتی ہیں، اور اس طریقے سے کیا حکمران جو ہیں ان کو ملک پر مسلط کیا جاتا ہے، لوگوں کی تقدیر کو قید کیا جاتا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جنہوں نے دہائیوں کے اوپر اس ملک کو لوٹا اور تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ اسٹیبلشڈ ریالٹیز ہیں یہ وہ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کمپائلیشن آف فیکٹس ہے، لیکن ہم اس کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وی لوکنگ انٹو دی فیوچر، وی لوکنگ ایٹ ہیلنگ دس نیشن۔ رائٹ، بٹ رؤوف صاحب لیکن پھر وہ منظرنامہ ہے کیا؟ وہ کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے وہ آپ ہمارے پروگرام میں دیکھیے گا اس کو، آپ ہمارا جو ہم لے کے آ رہے ہیں ریکنسیلیشن کی طرف جایا جائے گا آپ کی جماعت کی جانب سے؟ جی ریکنسیلیشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے بہت کچھ ہے، میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے کہ یہ زخم خوردہ ملک ہے، اس پہ طرح طرح کے زخم لگے ہوئے ہیں، اس کے اوپر مرہم رکھنی ہے، وہ مرہم رکھنی اس کانٹیکس میں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہماری حکومت کو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ ہم اس ملک کے اوپر اور زخم نہیں لگا سکتے، یہ اس کو سہ نہیں سکے گا، یہ کمزور ہو چکا ہوا ہے۔ بٹ اگین رؤوف صاحب، عمران خان صاحب کو بھی پھر اس حوالے سے کچھ اپنے سٹانس میں فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ بھی تو کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب ہی وہ لیڈر ہیں جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں گے، عمران خان صاحب ہی وہ لیڈر ہیں جو اس ملک کے زخموں کے اوپر برہم لگائیں گے، عمران خان صاحب ہی وہ لیڈر ہیں جو ویژن کے ساتھ اس ملک کو آگے ترقی کی منزلوں کی طرف لے جائیں گے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ شریفوں کا ٹولہ یا زرداریوں کا ٹولہ جو ہے وہ اس ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے جا سکتے، وہ صرف اس کو اپنی ذاتی ترقی کی طرف لے کے گئے ہیں ان دا پاسٹ، اینڈ دے ول کنٹینیو ٹو ڈو سو ان دا فیوچر۔ ہمیں بریک کرنا ہے اس ٹریڈیشن کو، ہمیں اس ملک کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے، ہم نے اس ملک کے ساتھ اپنی ڈیووشن جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے، اور اس ملک کو اس بربادی کے دھانے سے واپس لانا ہے۔ اس ملک کے عوام کے لیے ہم نے امید کی کرن جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے، تاکہ وہ ملک میں پچھلے 2 سالوں میں کتنی دنیا جو وہ ملک چھوڑ چکی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ گنے تو صحیح، بالکل اگریڈ۔ بٹ رؤوف صاحب، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اکیلی تو پاکستان تحریک انصاف ملک کو آگے نہیں لے کر بڑھ سکتی، اگر سب کو لے کر چلنا ہے تو آپ جو کلچر آف کو ایگزسٹنس ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف بلیو نہیں کرتی تھی، اور آپ کے ناقدین، آپ کے کرٹکس کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہیز پلیڈ اے میجر رول ان کریٹنگ ڈویژنز، چاہے وہ عوام کے درمیان ہو، چاہے وہ اداروں کے درمیان ہو، بہرحال وہ چیز نظر آتی ہے، اور آپ کے کرٹکس یہ بات کہتے ہیں کہ میں اس نیریٹو سے بالکل اگری نہیں کرتا ہوں۔ میں فیل کرتا ہوں، میں نے حکومت کے اندر رہ کے دیکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہماری حکومت کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے، کس طریقے سے ڈویژنز کریٹ کی گئی ہیں، کون سی وہ پاورز تھی جو کہ آپریٹ کر رہی تھی ڈویژنز کریٹ کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف رسپانسبل نہیں ہے ان ڈویژنز کی۔ ہم لوگ تو ایک ایسا ملک چاہتے ہیں جو کہ ڈویژن سے آزاد ہو، جو کہ آگے بڑھ رہا ہو، جو ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہو، اور ہم اس راستے کے اوپر چل پڑے تھے۔ اب کووڈ کے باوجود اور باقی چیلنجز کے باوجود ہم چل پڑے تھے اس راستے کے اوپر، لیکن ہمیں ڈیریل کیا گیا، ہماری حکومت کو گرایا گیا ایک کنسپریسی کے تحت۔ یہ حقیقتیں ہیں، ہم ان کو بیان کرتے رہیں گے، لیکن ہم اس دنیا میں اب رہنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، ہم اس کو چھوڑ کے پیچھے آگے بڑھیں، اور قومیں آگے اسی طرح سے بڑھتی ہیں کہ وہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں۔ اگر ماضی میں کوئی غلط کام ہوتا رہتا ہے، اس کام کی ریپیٹیشن جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، حکومتوں کو بننے دینا چاہیے، حکومتوں کو کام کرنے دینا چاہیے۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہے وہ ایک بیسک جو پریمس ہے جس کے اوپر ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن جو ہے وہ کھڑی کی جا سکتی ہے ریاست، اور ہمیں کرنا پڑے گا، ہمیں جمہوریت اس ملک میں لانی پڑے گی، ہمیں عوامی حقوق جو ہے ان کو دینے پڑیں گے۔ یہ چیزیں ہم ڈیزرو نہیں کر سکتے ہیں، اینڈ انفارچونیٹلی یہ ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ بٹ رؤوف صاحب، آخر میں صرف بریفلی یہ بتا دیجیے گا، 2 روز قبل بلاول صاحب سے بھی بات یہ کی جا رہی تھی، ان سے سوال کیا گیا کہ وہ عمران خان صاحب سے بات چیت کریں گے، تو انہوں نے بھی آگے سے کہا کہ عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں چوروں کے ساتھ کیا بات کروں، چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ سو پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ اب خان صاحب ان کو مل کے اور لے کر چلنے کے لیے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے رضامند ہیں؟ دیکھیے، جب ملک کو ٹھیک کرنا ہو تو اس کے لیے آپشنز جو ہیں ان کو اوپن رکھنا چاہیے، ہم بھی تمام آپشنز اپنی اوپن رکھیں گے، لیکن جو سٹیپ نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز ہوں، فری ہوں، فیئر ہوں، انکلوسیو ہوں، ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ بہت شکریہ کرنے کے لیے۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب اس وقت ہم سے بات کرے تھے، جنہوں نے
اس وقت ایک پارٹی کا موقف، چونکہ چند ہی حضرات ہیں، 4-5 لوگ ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ پارٹی کا آفیشیل موقف سامنے آتا ہے، اور رؤوف حسن صاحب از ون آف دیم. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. وہ کہتے ہیں بائسڈ ہے، پریجوڈسڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور پریٹی مچ پاکستان تحریک انصاف اس کو فورسی کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اگلا جو نیکسٹ لائے عمل ہوگا وہ سپریم کورٹ میں آج کے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلے کو چیلنج کرنے کا ہی ایک عمل جو ہے، ایک ایکشن نظر آئے گا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جائیں گے دیگر قانونی امور پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اور ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں سپریم کورٹ سے جڑی 3 اہم فیصلوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے، جس میں سب سے پہلے اپنے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ڈسپلنری کارروائی کا سامنا کرنے والے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے استعفے کا ذکر ہوگا، جو انہوں نے آج صدر مملکت کو یہ لکھ کر بھجوا دیا ہے کہ ان حالات میں وہ مزید بطور سپریم کورٹ جج کام نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے استعفے سے قبل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کو جمع کروائے گئے جواب میں اپنے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کی تردید بھی کی. اس کے ساتھ ساتھ ہی آج سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے تحریری فیصلہ بھی سامنے آیا، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آج جاری ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اختلافی نوٹ بھی شامل ہے، اور جبکہ سپریم کورٹ نے آج سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی وفات کے بعد ان کو سنگین غداری کیس میں دی گئی پھانسی کی سزا کو بحال کر رکھا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ برقرار بھی رکھا گیا ہے. سو ان تینوں اہم ایشوز کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیں پینل میں جوائن کر رہے ہیں اشتر اوصاف صاحب، سابق اٹارنی جنرل پاکستان، سینئر ماہر قانون ہے. اشتر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل. پاشا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اشتر صاحب، آپ کی اجازت سے میں گفتگو کا آغاز، چونکہ پاشا صاحب اس میں کمپلیننٹ بھی ہیں جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا آج استعفیٰ سامنے آیا، سو میں ان کا کامنٹ ضرور پہلے تو شامل کر لوں. پاشا صاحب، آج جو یہ اور آپ کا جس طرح میں نے ذکر کیا، بار کاؤنسل بھی، پاکستان بار کاؤنسل اور دیگر کاؤنسلز کے ساتھ ہی آپ لوگ کمپلیننٹ بھی تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف، اور آج ان کا یہ جو استعفیٰ سامنے آیا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو انہوں نے جمع کروائے گئے اپنے جواب میں یہ لکھا ہے کہ بار کاؤنسلز کی جانب سے جو یہ معاملہ نظر آیا، ریفرنس اور کمپلینٹس جو دائر کی گئیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھی. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اٹ واز ایٹ دی بہیسٹ آف دی لاسٹ پی ڈی ایم گورنمنٹ. ذکر کیا انہوں نے آپ کی اور دیگر ممبران کی بار کاؤنسلز کی ملاقات کا، جو کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور سابقہ پی ڈی ایم حکومت کی جو کابینہ تھی ان کے ممبران کے ساتھ جو ہوئی تھی 21 فروری 2023 کو. اور اسی دن کہا گیا مظاہر علی اکبر نقوی کی جانب سے کہ آپ کی جانب سے بار کاؤنسلز کی جانب سے ریزولوشن پاس کی گئی پاکستان بار کاؤنسل نے، اور نہ صرف اپنے ہی بہاف پہ بلکہ دوسری بار کاؤنسلز کو ڈائریکشن بھی دی گئی کہ وہ بھی دے شوڈ فالو سوٹ. سو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاشا صاحب اس پورے معاملے کو، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے جو استعفیٰ سامنے آیا ہے، اب پاکستان بار کاؤنسل کا اس پہ رسپانس کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علینا، جو بار کونسلز ہیں وہ الیکٹڈ نمائندے ہیں، اور ہم کبھی بھی ان ڈیموکریٹک فیصلہ نہیں کرتے. ڈیموکریٹک فیصلہ ہوتا ہے ہمارا، کیونکہ ہم خود ڈیموکریسی کے ذریعے ہم اسی کی پیداوار ہیں. ہوا یہ کہ ایک آڈیو لیک ہوئی، اوپر تلے 2-3 ہوئی آڈیو لیکس، اور آپ نے دیکھا، سارے پاکستان نے دیکھا کہ اس میں ایک اشتہاری ان کے گھر بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت کا چیف منسٹر اتنے فرینک ہو کے ان کو کہہ رہا ہے کہ میں آ رہا تیرے کول، اور اس طرح اور انہوں نے کہا نہیں، محمد خان بیٹھا ہوا ہے، اور وہ محمد خان اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ریکوائرڈ تھا، اینٹی کرپشن کے کیسز تھے اس کے پاس، اس کے خلاف. دوسرا آڈیو لیک یہ ہوئی کہ انہوں نے بات کی اپنے وکیل کے ساتھ، چیف منسٹر صاحب نے، اور وکیل صاحب نے کہا جی کہ فلاں کیس کا لگا ہوا ہے ڈوگر کا، تو نقوی صاحب کے پاس، تو ان کو کہہ دیتے. انہوں نے کہا کہ میں ان کو کہہ دوں گا. پھر چیف منسٹر صاحب کی بات ہوئی اپنے ایک اور وکیل جوجا صاحب کے ساتھ، ان کو کہا کہ یار وہ کیس لگوانا، نقوی کو لگوانا بڑا دلیر ہے یہ تو یہ 4-5 جو آڈیو لیکس تھی وہ انٹر کنیکٹڈ تھی، اور اس وجہ سے ہم نے تمام بار کونسل کو اکٹھا کیا، سندھ، بلوچستان،
کے پی پنجاب اور اسلام آباد بار کونسل، وہاں پہ ہم نے تقریباً 3-4 گھنٹے بحث و تمیز کی اور پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے 6 ریفرنس ان کے خلاف کرنے ہیں، اور وہ ریفرنس تمام بار کونسلز نے اکٹھے کیے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ بار کونسل نے کسی ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف آرٹیکل 209 کی جو ہے وہ انووک کرنے کے لیے ریفرنس فائل کیے ہوں۔ اس سے پہلے جتنے ریفرنس ہوئے کسی جج کے خلاف تو بار کونسلز اور بار ایسوسیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ججز کے ساتھ۔ اب دوسری بات کہ ہمارے خلاف انہوں نے الزام لگائے، ان کا حق بنتا ہے۔ He is linked with the meeting, sir, جو سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہوئی۔ اس کی طرف بھی آ جائے۔ جی میں ایک میٹنگ ہماری اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ اس سے 2 ہفتے پہلے طے تھی۔ ہم نے اس میٹنگ میں ان کو اپنے لائرز جو سپریم کورٹ کی ہاؤسنگ سکیم تھی اس حوالے سے ان سے ہم نے ملنا تھا کہ وہ تعطل کا شکار ہے، اس کے لیے ہماری مدد کریں۔ 21 تاریخ کو ہم نے یہ پہلے صبح میٹنگ رکھی، اور اس میٹنگ کے بعد ہم 2 بجے کے بعد ہم جا کے ملے 2:30 یا 3 بجے کے قریب، اور اس میں اس ریفرنس کے حوالے سے نہ کوئی بات ہوئی اور نہ ہی کوئی ایجنڈا تھا، بلکہ اس میں اگر آپ پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ ایجنڈا میٹنگ کا منگوا بھی لیں تو ماں سوائے ہمارے جو یہ لائر ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے حوالے سے یا کچھ اور لائرز کے مسائل تھے جو ہم نے ان کو پیش کیے، اس وقت کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہم موجود تھے، نہ ہی ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق ہے۔ رائٹ اشرف صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنے رسپانس میں انہوں نے جو 2005 پروسیجر ہے آف دی انکوائری سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی، اس کا بھی حوالہ دیا کہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل امپاورڈ ہی نہیں ہے ٹو انٹرٹین اینی کمپلینٹ اگینسٹ اے جج آف دا ہائی کورٹ اور آف سپریم کورٹ، اور صرف دے آر اونلی انٹائٹلڈ ٹو ریسیو انفارمیشن ایز ڈیفائنڈ ان پیراگراف 3(1) آف دی 2005 پروسیجر۔ ساتھ انہوں نے، اور آپ کا انیشل اوپینین بھی اس حوالے سے چاہیں گے کہ اشرف صاحب آپ کے نزدیک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو استعفیٰ اس پوائنٹ پر دینا چاہیے تھا، یا ان کو اپنے خلاف یہ جو کیس ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں وہ بطور جج ان کو لڑنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلے تو جی ایک بات کرتا چلوں، جو میٹنگ کی جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی موجود تھا، ایز اٹارنی جنرل موجود تھا، اور وہاں پہ بالکل کوئی ذکر نہیں ہوا کسی بھی ریفرنس کا، نہ ان جج صاحب کا، اور اس میں ہاؤسنگ کے علاوہ انشورنس اور دیگر معاملات جو لائرز کی انشورنس اور لائرز کو جو فیسلٹیز ہونی چاہیے الیکٹرانک لائبریریز وغیرہ کی، وہ، اور اس میں میری بھی کچھ تجاویز تھی تاکہ جو بار کاؤنسلز ہیں ان کو بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کی طرف دیکھنا پڑے اپنی گرانٹس کے لیے، ایک اسٹیچوٹری سارا بن جائے اور قانون کے اندر یہ سب کچھ ہو، بیکاز یہ اسٹیچوٹری باڈیز ہیں، ریگولیٹری باڈیز ہیں، جس طرح باقی ریگولیٹری باڈیز ہیں اس طرح ان کو بھی سپورٹ ملنی چاہیے فائنینشیل وغیرہ۔ اس کے اوپر بھی بات ہوئی، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی کسی قسم کی کنسپریسی ہوئی یا کوئی ڈسکشن ہوئی ود ریگارڈز اینی ریفرنس۔ تو یہ ایک وہ ایسپیکٹ ہو گیا۔ دوسرا ایسپیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو کمپلینٹ کی جہاں تک بات ہے، بات کمپلینٹ کی صرف نہیں ہے، بات انفارمیشن کی ہے، تو آپ اس کو کمپلینٹ کا نام دے دیں، اس کو ایکوزیشن کا نام دے دیں، اس کو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کا نام دے دیں، واٹ ایور، وتھ ان سبسٹنس میں اٹ از آلویز انفارمیشن وچ از ٹریٹڈ ایز انفارمیشن، کیونکہ میں خود ایز اٹارنی جنرل پروسیکیوٹ کرتا رہا ہوں ججز کو اس میں، اور میں اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیجر سے کسی حد تک واقف بھی ہوں، تو یہ بھی جو بات تھی یہ شاید درست نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کے خلاف اس طرح کا کوئی الزام ہو اور وہ الزام آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، اس کو آپ پرسو کریں، اس کو لغو قرار دیں، اس کے اوپر ایویڈنس لے کے آئیں، اور یہ کوئی ایسا مشکل معاملہ نہیں تھا، اس کے اندر تو صرف آپ نے جسٹیفائی کرنا تھا کہ یہ جو آپ نے پراپرٹیز حاصل کی ہیں ان پراپرٹیز کا ذریعہ انکم جو ہے، یعنی جو اس کی کیپٹل کاسٹ ہے وہ کیسے ہے، اور جسٹیفائی یہ کرنا تھا کہ 3 جو آپ نے مختلف اپنی اسٹیٹمنٹس چینج کی بفور دی انکم ٹیکس
अथॉरिटीज वो क्या थी, ये अपनी जगह पे बात है. लेकिन एक और चीज की तरफ मैं तवज्जो सबकी दिलाना चाहूंगा, वो ये है कि बड़ा आसान है रिजाइन कर देना. रेजिग्नेशन दे के आप कंप्लेंट से भी, या जो इंक्वायरी है या जो इन्वेस्टिगेशन है उससे भी जान छुड़ा लेते हैं और आपको पेंशन भी मिल जाती है. ये एक ऐसा मामला है जो बड़ा सीरियसली डिबेट भी होने वाला है. इसको हमने रिविजिट करना है कि देखिए, ब्यूरोक्रेट के खिलाफ इल्जाम है और वो रिजाइन कर दे तो वो बरी जिम्मा नहीं हो जाता. ही स्टिल हैज टू फेस द म्यूजिक. फौज में आप रिजाइन कर दें, आपका फिर भी कोर्ट मार्शल हो सकता है बावजूद इसके कि आप रिजाइन कर चुके हैं. तो उनकी रेजिग्नेशन के बाद, कतई कलामी की माफी, बट अशरफ साहब, उनकी रेजिग्नेशन के बाद ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी? नहीं जारी रह सकती. नहीं जारी रह सकती. नहीं जारी रह सकती. उसकी वजह है कि ये सिटिंग जज के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. अगर आप सिटिंग जज नहीं रहे तो फिर वो कार्रवाई जो है वो गैर मौसर हो जाती है. और अगर आप एक खास वक्त तक जज रह चुके हैं तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं. अगर इस इंक्वायरी के और इन्वेस्टिगेशन के इस सारे में ये सिफारिश दे दी जाती सदर मुमलिकत को कि इनको रिमूव कर दिया जाए, जिस तरह जस्टिस सिद्दीकी को किया गया, तो फिर वो पेंशनरी बेनिफिट्स और बाकी बेनिफिट से महरूम हो जाते हैं. सो आपने सारा कुछ हासिल भी कर लिया और उसके बाद आपने रिजाइन किया और आप मुस्तक हो गए पेंशन के. मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले को पार्लियामेंट को डिबेट करना चाहिए. इस पर कानून साजी होना बहुत जरूरी है. हसन राजा पाशा साहब भी मुझसे गालिबन इस बात पे इत्तेफाक करें. मैं पाशा साहब की तरफ ये बात लेके चली जाती हूँ. पाशा साहब, अशरफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और जो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज एक ये बात उठाई है कि सियासतदानों की तरह जज साहब की और उनकी फैमिली के भी असासों की छानबीन होनी चाहिए, सिर्फ इस्तीफा दे के काफ़ी नहीं है. सो आप ये अग्री करते हैं कि पार्लियामेंट को इस तरफ जो है वो कानून साजी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कार्रवाई तो अब आगे नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल. रवायतन तो इस्तीफा देने का ये मतलब होता है कि ये अपनी पेंशनरी बेनिफिट्स और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को बचा के जाते हैं. और मैं समझता हूँ कि कल इजलास है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसमें हम जाएंगे और अपनी ये बात जरूर रखेंगे कि रूल्स में अमेंडमेंट करनी है, या जिस तरह मोहतरम उश्तर साहब फरमा रहे हैं कि ये पार्लियामान ने करना है. वैसे मेरा तो ये ज़हन था कि शायद ये रूल्स जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने बनाने हैं तो उनमें ये जरूर रखना चाहिए. अगर एक आम पटवारी, एएसआई या कोई और ऑफिशियल, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का है, वो जब करप्शन चार्जेस पे बाहर होता है मुलाजमत से, तो उसके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और वो फौजदारी कार्रवाई उसके खिलाफ जारी रहती है. और इस बात पे वो बरी और जिम्मा नहीं होता कि वो चूंकि उसको उधर नौकरी से हाथ धोना पड़ा या उसने इस्तीफा दे दिया तो ये फारग है, बल्कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है क्रिमिनल साइड पे वो फेस करना पड़ते हैं. तो इधर क्यों नहीं है? ये एक वाकई डिस्क्रिमिनेशन है, इसको दूर किया जाना चाहिए. और ये हमारा स्टैंस डे 1 से है कि हम तो ये कहते हैं कि ये इस्तीफा दे कि आप 75% ऑफ द पेंशनरी बेनिफिट्स आप जो है रिटायरमेंट के बाद भी लेते हैं बगैर कुछ काम किए. तो ये चीजें देखनी चाहिए. बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ जनाब मुश्तर साहब से. सो नेक्स्ट पार्लियामेंट इस पर इस पर गौर करे, इस पर कानून साजी होने की जरूरत है. अशरफ साहब और पाशा साहब, आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक शामिल करनी है. ब्रेक के बाद डिस्कशन को नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे. हमारे साथ रहिए. नाज़रीन, वेलकम बैक. हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं अशरफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एंड हसन रजा पाशा साहब, आप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के. और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं. पाशा साहब, आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज दूसरी तरफ जो सिविलियंस के फौजी अदालतों में जो ट्रायल का मामला था, उस हवाले से तहरीरी फैसला भी आज जारी हुआ है. जस्टिस याया अफरीदी साहब का भी इख्तिलाफी नोट उसमें शामिल है और वो ये कहते हैं कि ये मामला 9 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए था, क्योंकि बड़े बेंच का फैसला छोटे बेंच जो है वो तब्दील नहीं कर सकता. आप जस्टिस याया अफरीदी साहब के इस इख्तिलाफी नोट से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, टू सम एक्सटेंट टेक्निकली देखा जाए तो वो है, उनकी बात ठीक है कि 9 रुकनी बेंच, जो कि पहले बेंच 9 रुकनी था, तो उसका, लेकिन मैं समझता हूं कि
اس معاملے کو اب فل کورٹ ہی سنے تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ ونس فار آل ان کو سیٹل کرنا پڑے گا، ادروائز بڑا مشکل ہے۔ یہ آواز، یہ معاملات ہر دفعہ اب اٹھنے ہیں، اور جب تک یہ سیٹلمنٹ ان کی پرماننٹ بیسس پہ نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آرمی بھی اس میں ملائن ہوتی ہے، اور پھر کیا جاتا ہے بعض اوقات، اور اس طریقے سے وہ صحیح طرح سے نہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو پاتی ہے، اور نہ ہی ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، یعنی پولیٹیکل ورکرز اور دہشت گردوں میں آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ کن کے کیسز اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں اور کن کے کیسز آرمی کورٹس میں، کیونکہ آرمی کورٹس کی ایگزسٹنس آرمی ایکٹ کے تحت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ رائٹ، اشتر صاحب، آپ کی طرف ہی یہی بات جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں آج انہوں نے 50 سال قبل دیے گئے اس بریگیڈیئر ایف بی علی کیس کا بھی حوالہ دیا، جس میں یہ اصول طے کر دیا گیا تھا کہ چھوٹا بینچ بڑے عدالتی بینچ کا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 21ویں آئینی ترمیم کیس کے فیصلے کے بعد اب اس کیس کو 9 رکنی بینچ کو ہی مناسب ہوتا کہ 9 رکنی بینچ ہی اس کو سنتا۔ سو آپ بھی آپ اتفاق کریں گے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اس نقطے سے؟ ٹوٹلی، انفیکٹ جب یہ معاملہ چل رہا تھا اس وقت بھی میں یہ بات کر رہا تھا، اور بارہا میں نے کی، اور بہت سارے لوگ مجھ سے اس بات پہ ناراض بھی ہوئے کہ یہ جو بینچ کی تشکیل کی بات ہے وہ ایک امپورٹنٹ امر تھا، خاص طور پہ اس وجہ سے بھی کیونکہ اس وقت قانون سازی ہو چکی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر معاملہ جو تھا وہ التوا میں تھا۔ ایک جج صاحب نے، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 ججز نے اس کے اوپر مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم پہ یہ کہا کہ چونکہ وہ قانون آ چکا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ بینچوں کی تشکیل جو ہے 184(3) کے کیسز کی، وہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے، چیف جسٹس اور ان کے بعد جو 2 سینئر جج صاحبان ہیں ان کے اوپر مشتمل، اسی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر بینچ کی فارمیشن ہی غلط ہے تو اس کا فیصلہ تو بالکل ہی غلط ہوگا، چاہے وہ فیصلہ درست ہو قانونی طور پہ بھی، لیکن اگر وہ فارمیشن ہی غلط ہے تو ان کو سننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ سارا قدم ہوگا۔ جہاں تک فل کورٹ کی بات ہے، اب وہ فل کورٹ نہیں سن سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ججز نے اس کے اوپر ڈیلیبریشن کی، اس ڈیلیبریشنز کے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اب وہ اپیل میں ہے معاملہ، اب اپیل جو ہے وہ لارجر بینچ سنے گا، اور مجھے یقین ہے کہ ان سب ڈیلیبریشنز کو، اور اب ان کے پاس وہ سارے جو ریزنز ہیں وہ بھی سامنے ہوں گے، تو اس کے اوپر پراپر طریقے سے بحث سے ایک پراپر فیصلہ آئے گا۔ ایف پی علی کا کیس اور باقی کیسز، اور خاص طور پہ جب آئین میں ترمیم کر کے فوجی عدالتوں کا قیام کیا گیا تھا، آپ دیکھیں اس سے کتنا فرق پڑ گیا تھا۔ ہر جگہ دھماکے جو ہو رہے تھے اور جو جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا وہ رک گیا، اور کلبھوشن جیسے لوگ جو ہیں ان کو اس فیصلے سے فائدہ ہو رہا تھا۔ یہ ایک عجیب سی اختراع ہے کہ اگر وہ پولیٹیکل ورکر ہے لیکن وہ دہشت گردی میں آتا ہے اور وہ آرمی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ بری ذمہ ہے، اس کا ٹرائل جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ یا ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو کیا دہشت گردی جو ہے وہ صرف یونیفارم میں ہو سکتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ دہشت گرد جو ہے وہ یونیفارم میں نہیں ہوتے، اس لیے اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور وہ جو کمبیٹ میں نہیں ہوتے لوگ وہی تخریب کاری کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ری وزٹ کرنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے وہ ری وزٹ ہوگا۔ رائٹ، ان کو ری وزٹ ہونے کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ پاشا صاحب، آج سپریم کورٹ نے سنگین غداری کیس میں جنرل پرویز مشرف کو جو پھانسی کی سزا دی گئی تھی خصوصی عدالت کی طرف سے، عدالت نے فیصلہ برقرار رکھا۔ آپ کے نزدیک بعد از موت کیا سپریم کورٹ پرویز مشرف صاحب کو یہ فائدہ قانونی طور پر دے سکتی تھی کہ وہ ان کی سزا ختم کر دیتی، یا عدم پیروی کی بنیاد پر وہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا جو آج ہوا ہے؟ بالکل، میں چونکہ اس میں بھی پاکستان بار کونسل نے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی تھی جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے، جس میں اتفاق دیکھیں، اس نے اتفاق دیکھیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے اس اسپیشل کورٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا، غیر قانونی قرار دے دیا،
اس کے خلاف اپیل تھی ہماری، ہم نے پاکستان بار کونسل نے بھی کی ہوئی تھی، تو وہ الاؤ ہو گئی، اور وہ جو ججمنٹ تھی اس ریٹ پٹیشن میں وہ سیٹ اسائڈ ہو گئی، اس پوائنٹ پہ ہوئی کہ جورسڈکشن ہی نہیں تھی لاہور ہائی کورٹ کو اس میں انٹروین کرنے کی۔ بہرحال اور بیٹ تو ہو گئی وہ اپیل جو کہ پرویز مشرف صاحب نے کی ہوئی تھی، لیکن اس کی سزا جو ہے وہ برقرار رکھی گئی، اور یہ ایک تاریخی فیصلہ اگر نہ کہیں تو زیادتی ہوگی۔ فرسٹ امپریشن کا یہ کیس ہے پاکستان میں، پہلی دفعہ ہائی ٹریزن کا ٹرائل ہوا، اس میں سزائے موت ہوئی اس شخص کو جس نے، جو کہ آمر تھا اور اس نے آئین کو ڈیزرو کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت کے طور پہ آئندہ ہمیشہ آنے والے سالوں کے لیے یہ قائم رہے گا نظیر کے طور پہ، اور جو یوزرپر سوچے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اس کو یہ کم از کم نظر آئے گا کہ عدالتی تاریخ میں ایک نظیر ایسی بھی ہے کہ جو آئین کو معطل کرے گا، سسپینڈ کرے گا یا یوزرو کرے گا تو اس کی سزا موت ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کو درست رکھنے کے لیے، ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے یہ فیصلہ بہت ضروری تھا۔ سو یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری تھا، اور ارشد صاحب آپ کا بھی کوئی کامنٹ اسی پر کیا ہوگا؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلے ضرورت کے تحت نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے قانون کے مطابق ہے، اور قانون کا منشا بھی یہی ہے، آئین کا منشا بھی یہ ہے کہ نہ صرف وہ جس نے آئین کو پامال کیا یا اس کو سسپینڈ کیا یا اس کو نابینس رکھا، بلکہ وہ تمام حضرات جو اس کے ممدود تھے، جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، جنہوں نے اس کو آگے لے کے چلے، وہ بھی اسی کام کے مرتکب ہوں گے۔ لیکن ایک ساتھ میں یہ بھی کہتا چاہوں گا کہ ہم 12 اکتوبر کو کیوں بھول جاتے؟ ہم جو تاریخ ہے، یعنی 99 میں جو معاملہ ہوا، سب شروعات تو وہاں سے ہوئی تھی، بٹ نیورتھلیس دس از اے ججمنٹ which will go a long way، اور ایسی ججمنٹس جو ہیں میں سمجھتا ہوں ونڈیکیشن ہو گئی اس اسپیشل کورٹ کی جس نے اس کا فیصلہ دیا، کیونکہ جس طریقے سے اس کورٹ کو کالعدم قرار دیا گیا اور اس کے فیصلے کو کالعدم اس لیے بنایا گیا کہ جی وہ کورٹ کی تشکیل درست نہیں تھی، وہ ایک معافی چاہتا ہوں بھونڈا فیصلہ تھا، وہ ایک پراپر فیصلہ نہیں تھا، نہ کورٹ کو جورسڈکشن تھی، نہ اس کی ریزننگ پراپر تھی۔ یہ ریکارڈ کے لیے بھی، کورٹ کی ہسٹری کے لیے بھی، جورسپروڈنس کے لیے بھی، اور آنے والے قانون کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے بھی مشعل راہ ہوگا۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ ارشد صاحب، بہت شکریہ، اینڈ لائک ججمنٹ ول گو اے لانگ وے، قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نازیہ بھائی صاحب پروگرام میں شریک تھے، اشتر اوصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، سینئر ماہر قانون، اور ہمیں جوائن کر رہے تھے حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل۔ آپ نے گفتگو سنی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جنہوں نے آج استعفیٰ پیش کیا ہے، مستعفی ہوئے وہ اپنی پوزیشن سے۔ صرف یہ کافی نہیں ہے، دونوں ہمارے پینلسٹ کا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اس حوالے سے اب سوچنے کی ضرورت ہے، قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے حوالے سے اتنا کچھ سرفیس کر جائے اور اس کے بعد وہ استعفیٰ دے کر بات وہاں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ آج خواجہ آصف صاحب نے بھی اس پر آواز ضرور اٹھائی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو فیصلہ جنرل پرویز مشرف صاحب سے متعلق جو سامنے آیا ہے اس کو اشتر اوصاف صاحب کہہ رہے تھے کہ اٹ ول گو اے لانگ وے، یہ ضرورت کے تحت نہیں، یہ قانون کے مطابق ہوئے ہیں، اور جس نے بھی نیچرلی آئین کو پامال کیا ہے یا آئین و قانون سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ انجام کچھ اسی طرح سے نظر آتا ہے، اور یہ ایک نظیر ہے جو کہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ پروگرام کی ٹیم، علینا شکری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔